پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز۔ ناظرین، اگلے 72 گھنٹے کچھ سیاسی شخصیات کے لیے اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں، خاص طور پر آصف زرداری صاحب، شہباز شریف، حمزہ شریف اور خواجہ آصف صاحب، ان کے اگلے 72 گھنٹوں کے اندر مختلف جگہوں پر پیشیاں ہیں۔ مثال کے طور پر کل جیسے آصف زرداری صاحب اسلام آباد احتساب عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، پھر ان کی جو ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں مل چکی ہے جو 10 اپریل تک ملی ہوئی ہے، اس میں توسیع کا معاملہ بھی ہے۔ حمزہ شہباز بھی کل لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب کا کیس بھی لگ چکا ہے، 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 9 تاریخ کو یعنی آئندہ منگل کو پرسوں ان کے کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے، اور پھر نیب کے سامنے خواجہ آصف نے بھی پیش ہونا ہے، ان تمام لوگوں کی کیسز کی اس وقت لیگل پوزیشن کیا ہے، اور خاص طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کیسز میں کیا ایسے اہم نکات ہیں یا ایسے اہم پوزیشن پر اس وقت ان کے کیسز ہیں کہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ تو اگلے 72 گھنٹے میں ان میں سے کس کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کریں گے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے وزیر قانون فاروق نسیم صاحب، انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ کراچی میں آئینی مداخلت کریں۔ پیپلز پارٹی اربن سندھ میں جس طرح سے رول پلے کر رہی ہے وہاں پر بہت ضروری ہے، جس طرح سے لوگوں کو ڈپرائیوڈ رکھا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہی شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی، تو پرائم منسٹر کو اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے 149 کو استعمال کرنا چاہیے اور وہاں پر آئینی مداخلت کرنی چاہیے۔ اب فاروق نسیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے کنونس تو ہوئے، لیکن فی الحال فوری طور پر وہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو 149 کیا ہے اور آئینی مداخلت سے کیا مراد ہے، کیا کر سکتے ہیں پرائم منسٹر، یہ ہم آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے اور قانونی رائے معلوم کریں گے۔ ساتھ میں فضل الرحمان صاحب نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ اب حکومت کو گرائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کو اگر مزید وقت دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، اس حکومت کو مزید وقت نہیں دیا جا سکتا۔ فضل الرحمان صاحب ملین مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں۔ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو اس وقت بری طرح سے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ پروگرام کے بالکل شروع میں پہلے حصے میں ہم آپ کو بتا دیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی بری طرح سے اگر یہ کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں اور بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی لانگ مارچ کا حصہ بنے، تو کیا اکیلے مولانا فضل الرحمان اپنا کام کر سکتے ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ اور آخری بات جو پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے وہ شاہ محمود قریشی صاحب، جنہوں نے یہ کہا کہ بھارت نے پاکستان پر ایک اور جارحیت کا منصوبہ بنا لیا اور 16 سے 20 تاریخ کے درمیان میں کوئی یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ صابر شاکر صاحب موجود ہیں، مجاہد صاحب موجود ہیں، میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے مجاہد بریلوی صاحب، میں سر یہ آصف زرداری صاحب کل احتساب عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں اور آصفہ بھٹو صاحبہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نااہل ہو گیا تو پھر آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں یہ میری جگہ پر نامزد ہوں گی امیدوار، اور کارکنوں سے کہہ رہے ہیں میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ان کی باتوں سے سن کر ایسا لگتا ہے جیسے انہیں حتمی طور پر یقین ہے اپنے کیس کے بارے میں کہ وہ بچیں گے نہیں اس کیس میں اور وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کیا انہیں، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے بریلوی صاحب؟ اس حد تک ضرور وہ سیاسی طور پر اب آگاہ ہو چکے ہیں کہ کم از کم جو ان کے ارد گرد ہیں وہ عناصر نہیں ہیں جو ان کی سیاست کو آگے بڑھ سکے۔ اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کیوں انہوں نے مایوسی کا بیان دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو نے کم وقت میں ایک حد تک سیاسی طور پر کم عمری کے باوجود، حالانکہ 30 سال کافی ہوتے ہیں، کم عمری نہیں کہلاتی، یہ بیان کیوں دیا؟ اور آپ کا کہنا درست ہے، اور وہ اپنے شاید بلاول کے حوالے سے مایوس نہیں ہیں، خود اپنے حوالے سے مایوس لگتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جی 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 میں صحیح ہے سر، میں جو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کی ہیں، میں صابر شاکر صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہوئے میں ذرا شیئر کرنا چاہ رہا تھا ویورز کے ساتھ کہ اگلے 72 گھنٹے کیوں اہم ہیں ان سیاسی شخصیات کے لیے۔ تو سب سے پہلے لیجئے کہ 10 اپریل کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کہ آصف زرداری صاحب کو حفاظت ضمانت ملی ہوئی ہے، اگر اس میں توسیع نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد آصف زرداری صاحب کی کسی بھی وقت گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اگر انہیں توسیع نہیں ملتی۔ اسی طرح سے اگر 9 اپریل کو آشیانہ اسکیم کیس میں سپریم کورٹ میں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو نیب نے اپیل کر رکھی ہے
لاہور ہائی کورٹ سے ان کو بیل مل گئی تھی، اور اس کے بعد اب نیب نے جو اپیل کر رکھی ہے، اگر نیب کی اپیل منظور کر لی جاتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کی دوبارہ گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے کل لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز جا رہے ہیں، تو حمزہ شہباز شریف صاحب کو اگر وہاں پر ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے تو پھر ان کو احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ اور اگر خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو بھی 9 اپریل کو، یعنی اگلے 72 گھنٹے کے اندر 9 اپریل کو، یعنی پرسوں منگل کو خواجہ آصف صاحب کو نیب نے طلب کر رکھا ہے، تو آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے، تو جس طرح سے علیم خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ان کو بھی پاسبلٹی ہے گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اگر نیب اسے مناسب سمجھے۔ لیکن ان چاروں چیزوں میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے اگر، تو یہ اگر کے ساتھ مشروط ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ثابت شاکر صاحب؟ دیکھیں ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ ایسا ہوگا، اور کیونکہ اگر حمزہ شہباز کے معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ آنا ہوتا تو چھٹی کے روز اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے، آؤٹ آف دا باکس جا کے ان کو انٹرٹین نہ کیا جاتا۔ تو اگر ان کو ایسے وقت میں کہ جب سپریم کورٹ کے فل بینچ کا آرڈر موجود ہے، انہوں نے نیب آرڈیننس کی تشریح بھی کر دی، سپریم کورٹ نے کر دی، اور اگر سپریم کورٹ کے فل بینچ کی طرف سے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کیا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک قانون کی تشریح کرنے کے بعد اگر کوئی ادارہ ایکٹ کرتا ہے اور اس کو ماتحت عدلیہ سپریم کورٹ کے بالکل برعکس ماتحت عدلیہ اس میں انٹروین کرتی ہے اور اس کو بالکل غیر معمولی قسم کا ریلیف دیتی ہے، تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ان کی کوئی 8 تاریخ کے بعد، یعنی کہ کل کے بعد گرفتاری آئے گی۔ رائٹ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ظاہر ہے عدالتوں کا معاملہ ہے اور ہم اس پر زیادہ کومنٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں بریلوی صاحب کی طرف آتے ہوئے ایک مختصر سا بریک لینا چاہوں گا۔ بریک کے بعد ذرا آ کر میں اسی کی رائے بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مشکل ہے ان دونوں خاندانوں پر، اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے بعد ایسا لگتا ہے کہ حمزہ شہباز پر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اگر وہ منی لانڈرنگ کیس میں آتے ہیں۔ نااہلی سے مراد یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نااہل تو نہیں ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ بھی کیسز میں پھنس سکتے ہیں اور وہ بھی جیل جا سکتے ہیں، تو اگر ان کی بھی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر نواز شریف، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب وہ بھی گرفتار ہو چکے تھے، اس کے بعد حمزہ شہباز، تو پھر کون نون لیگ کی قیادت کرے گا؟ ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں مجاہد بریلوی صاحب۔ پہلے نواز شریف صاحب پر کیسز چل رہے تھے، وہ اندر ہوئے، ابھی عارضی سا ریلیف ان کو ملا ہے، 6 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ جیل میں چلے جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کا چل رہا ہے، ان کی سپریم کورٹ میں نیب اپیل لے کر آ گئی ہے، 9 تاریخ کو ان کی بھی سماعت ہے، یعنی ابھی بھی وہ بھی کیسز بھگت رہے ہیں۔ اور حمزہ جو ہیں، اب حمزہ بھی نرغے میں آتے ہوئے نیب کے نظر آ رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے بہت سنگین قسم کے ثبوت وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہیں حمزہ کے خلاف۔ تو آپ حمزہ کا مستقبل بھی وہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسی قطار میں کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں حمزہ شہباز کو؟ لیکن میں ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو پہلے پاکستان میں جو سیاست ہوتی تھی اور سیاستداں ہوتے تھے اس میں پولیٹیکل کیسز ہوتے تھے، وہ آپ سہروردی صاحب ہوں، بھاشانی ہوں، مجیب ہوں، بھٹو صاحب ہوں، بعد بے نظیر ہوں، جلسے، جلوس، بغاوت، مولانا مودودی ہوں، نصر اللہ خان ہوں، یہ جتنے بھی ہوتے پولیٹیکل کیسز ہوتے تھے، فوجی حکومتوں کے خلاف ہوتے تھے، ایون سویلین حکومتوں کے خلاف ہوتے تھے۔ آج جب یہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں تو سوائے ان کے 100، 200، 500 سے زیادہ لوگ متاثر نہیں ہوتے، لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے، عام لوگ اس بات پہ کنونس ہوتے ہیں کہ واقعی انہوں نے کرپشن کی ہوگی۔ خود آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب جو گرفتار ہوئے تھے وہ ان کی حکومت نون لیگ کی حکومت تھی، پرائم منسٹر شاہد خان عباسی ہوئے۔ تو اب اگر ہم جو کہتے ہیں چاہے نیب نے جعلی کیس بنایا ہے یا عدالتوں کے حوالے سے کہ جی ہم سوالات اٹھا رہے ہیں، میں ان دونوں پارٹیوں کی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ
آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا یہ چیز اب تحریک انصاف کی طرف بھی بڑھ رہی ہے کہ بدقسمتی سے صاف و شفاف وزیر اعظم عمران خان نے بھی انہی لوگوں کو بتدریج بھرتی کرنا شروع کر دیا. لیکن ان کا بڑا وہ سٹانس ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے لیڈر سے. اگر لیڈر صاف ستھرا ہے تو پھر نیچے کے لوگوں کو وہ کرپشن نہیں کرنے دے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈر سے فرق پڑتا ہے جناب. نہیں یہ کہنا آسان ہوتا ہے, یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ یہ صاف ستھرا لیڈر ہوتا ہے. یہ کیا والی بات ہوئی؟ آپ نے کیا یہ کیسز نہیں کھلے حلیم خان کے؟ کیوں اندر ہے حلیم خان ان کی حکومت میں 2 ماہ سے؟ وہ تو ایک لحاظ سے دوسرا چیف منسٹر سمجھا جاتا تھا نا اس کو. تو کیوں معلوم سواتی پہ کیسز بنے؟ باقی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں جی وقت 2 دن تک نہیں آؤ, لیکن اب عمران خان ہر صورت میں وہ جو تبدیلی والا معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ بھی اسی طریقے سے جیسے نواز شریف اور زرداری ہر صورت میں حکومت رہنا چاہتے تھے, عمران خان بھی اقتدار کے لیے وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, ان مقتدر اداروں کو خوش کر رہے ہیں جو حکومت کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. اور شاید اسی بنیاد پر وہ شریف اور زرداریوں کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. تو عمران خان کون ہوتے ہیں جو کہنے والے یا فواد چودھری کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا؟ عدالتوں کو کام کرنے دیں, نیب کو کام کرنے دیں, اور جو کر بھی رہی ہیں. اور لوگ یقین کرتے ہیں کہ جو ان پہ کیسز بنے وہ 100% نہیں. وہ اس میں فواد چودھری صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی ریلوی صاحب کل. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات نہ کریں, کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ بار بار نہ کہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں, جو شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں, اگر ہم یہ نہ کہیں تو نیب کام نہیں کرے گی. نیب کام اس لیے کر رہی ہے کہ ہم نے پریشرائز کر کے رکھا ہوا ہے. یہ وہ خود میرے پروگرام میں کل کہا انہوں نے. اچھا, اب مجھے ایک چیز اور بتائیے گا صابر شاکر صاحب, آپ نے کہا کہ فوری طور پر آپ کو ان لوگوں کی گرفتاری کا امکان نہیں نظر آتا, اگرچہ قانونی طور پر شاید اسے رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ نے اپنی اسسمنٹ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہا کہ فوری طور پر آپ کو گرفتاری نظر نہیں آ رہی کیسی جو نہج ہے. میں آپ کی طرف سوال لے کر آ رہا ہوں, لیکن پہلے میں ایک اور چیز, سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں جان لوں. سلمان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو صحیح گا کہ یہ 149 جو ہے یہ ہے کیا جس کے تحت آئینی مداخلت کا مشورہ دیا جا رہا ہے وزیر قانون کی جانب سے عمران خان کو؟ وہ آئینی مداخلت سے بھی کیا مراد ہوگی؟ دیکھیں, آئین کا جو آرٹیکل 149 ہے اس کا ایک مخصوص پیرایا ہے. اس حوالے سے جو صوبائی پالیسیاں ہیں یا صوبائی اقدامات جو ہیں ان میں اور وفاقی اقدامات میں مطابقت جو ہے ہونی چاہیے, اور وفاق اس کا تقاضا کر سکتا ہے 149(1) کے تحت. اب دوسری صورتحال وہ ہے جہاں پہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق وفاق سے نہیں ہے, جن کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے بعد جو چلے گئے, نہیں پہلے بھی تھے اور کچھ بعد میں چلے گئے, جو خالصتاً صوبائی معاملات ہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم سے پہلے بھی بہت سے معاملات, بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ اکثریت معاملات کی خالصتاً صوبائی ہی تھی. ریزیڈوری پاور ہمیشہ سے صوبوں کی ہے, لیکن بہرحال اس بحث میں نہیں پڑتے. وہ معاملات جو آج خالصتاً صوبائی نوعیت کے ہیں ان کے حوالے سے بھی وفاق ڈائریکشن دے سکتا ہے, ایک تقاضا کر سکتا ہے. لیکن وہاں جو صورتحال آئین میں تصور کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں پڑھ دوں کہ جہاں گریو مینس ہو, گریو مینس ٹو دی پیس اور ٹرانکولیٹی اور اکنامک لائف آف پاکستان, یعنی کہ وفاق یہ کہے کہ پاکستان میں جو امن کی صورتحال ہے یا جو یہاں معاشی زندگی ہے لوگوں کی, اس کو ایک اس نوعیت کا ایک خطرہ ہے کہ صوبائی معاملات بھی جو ہیں وہ وفاقی احکامات یا وفاقی جو ایک ڈائریکشن ہے اس کے تابع ہوں. اور اگر یہ ڈائریکشن دی جاتی ہے وفاق کی جانب سے تو صوبہ پابند ہوگا اس پر عمل کرنے کو, یا یہ اس کی حیثیت مشورے کی؟ دیکھیے, لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ڈائریکشن کا ہے. اب یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اگر صوبہ انکار کر دے, فرض کریں صوبہ یہ کہتا ہے کہ ہماری نظر میں یہ وہ صورتحال نہیں ہے جہاں آپ ہمیں اس طرح کی ڈائریکشن یا اس طرح کی ایک ہدایت دے سکتے ہیں, تو اس صورت میں صوبے اور وفاق میں تنازع پیدا ہوگا اور یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184(1) کے تحت جائے گا, اور وہاں پہ سپریم کورٹ کو پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو ہدایت دی ہے وفاق نے کیا وہ آرٹیکل 149 کی حدود میں رہ کر دی ہے, کیا ایسی صورتحال ہے کہ خالصتاً صوبائی معاملات کے حوالے سے بھی وفاق ہدایات دے صوبائی حکومت کو. تو یہ تنازع کی صورت میں سپریم کورٹ کے پاس معاملہ جائے گا.
آپ کے خیال میں اس کی ضرورت ہے اس وقت سندھ حکومت کے معاملات میں آئینی مداخلت، جو کہ آئین کے 1973 کے آئین کے عین مطابق ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں؟ اور ویسے میں سنوا بھی دیتا ہوں، ابھی صابر شاکر صاحب سے دوبارہ ہم کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ذرا سنوا بھی دیتا ہوں. کل فروغ نسیم صاحب ہمارے ایک پروگرام نائٹ ایڈیشن میں موجود تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیجئے گا. میرا ان کو مشورہ یہ رہا ہے کہ 149 کی پاورز آپ کے پاس موجود ہیں. 149 کی پاورز 1973 کے اوریجنلی کانسٹیٹیوشن میں ہے، جو بھٹو صاحب کا کانسٹیٹیوشن جس کو پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست کہتے ہیں. میں نے ان کو یہ سلوشن جب دکھائے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اچھے آدمی، شریف آدمی ہیں، جھگڑا نہیں چاہتے. مجھے انہوں نے جب میں نے پہلی دفعہ کہا، ان کا اچھا ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہا سر ہو سکتا ہے کیسے، میں نے یہ دکھایا تو 149 ان کا ہاں یار لکھا تو ہے ایسے، یار جھگڑا بڑھے گا ابھی، چلو یار دیکھتے ہیں اسے. فروغ نسیم صاحب پرائم منسٹر کو جو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ 149 کو استعمال کریں، تو کراچی میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو یہ 149 استعمال کرنا چاہیے، اور آئینی مداخلت جو کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر 1973 کے آئین کے مطابق ہے، وہ اس پر وہ بروئے کار لانا چاہیے پرائم منسٹر کو؟ ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو یعنی مجھ جیسا ایک صحافت کا اور سیاست کا بھی تعلیم جو ہے نا، یہ 149 اور یہ جو 18ویں ترمیم اس قانونی موشگافیوں میں اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمارے رضا ربانی دوست نے اور ان لوگوں نے بڑے تمغے اور ستارے حاصل کیے تھے 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی. یہ مجھے بتائیے 2010 کے بعد جب آپ نے NFC کے بعد اور جو آپ نے ایجوکیشن یا ہیلتھ یا PSG جو بڑھایا، اس سے کیا سندھ کی ترقی خوشحالی میں کوئی فرق آیا؟ آج بھی 1 کروڑ 80 لاکھ بچہ اسکول نہیں جاتا. آج بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ صحت کی بنیادی سہولت یہ بڑے انہوں نے بنا دیے ہیں اسپتال، تھر میں مرنے کی روز خبریں آتی ہیں. تو یہ جو ہم جو لوگ ایک ایون یہ کہ خود اراکین اسمبلی کو بھی نہیں پتا، 342 اراکین اسمبلی میں اٹھا لیے 200 جو ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سوائے ان کو الاؤنسے دینے کے، غیر ملکی دورے لینے کے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہ جو آپ جس طرح میری توجہ دلا رہے ہیں نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ 2010 سے لے کر آپ بتائیے، ویسے بھی سر ہر ایک قدم کی ایک سیاسی قیمت بھی ہوتی ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی اگر دباؤ میں ہے تو جی اگر پیپلز پارٹی پر حکومت کے یعنی نیب کا دباؤ ہے پیپلز پارٹی پر، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی حکومت پر دباؤ، یعنی اگر آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کا دباؤ آپ کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ مجھے یہ بتایا کہ ہر ایجوکیشن کے لیے کروڑوں روپے اس خرچ کرنے میں کیا دباؤ کا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کو ایجوکیشن پہ جو اربوں روپے ملتے ہیں وہ اس کے میں گھوسٹ اسکولوں میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ نہیں میں جو کوشچن فریز کرنا چاہ رہا تھا، جو میں کچھ اور پیرائے میں شاید میں کہہ رہا تھا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ میں جو صابر شاکر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ اب اگر پرائم منسٹر یہ سٹیپ لے لیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پہلے ہی پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جی ہم اب لانگ مارچ کریں گے، ہم ٹرین مارچ وہ پہلے کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو اور 18ویں ترمیم پر وہ پہلے سے ابھی اس پر ایکشن بھی نہیں لیا گیا، پہلے سے دباؤ بڑھا رہے ہیں حکومت پر کہ وہ اس طرف جائیں بھی نہ اور سوچیں بھی نہ. تو اگر کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا جاتا ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے وفاق پر ایک اور گولہ باری شروع ہو جائے گی. تو پہلے اتنے چیلنجز عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے ہیں کہ ایک اور چیلنج میں شاید وہ پڑھنا نہیں چاہتے، اس لیے اس قدم کو اٹھانے میں سے وہ گریز کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ فروغ نسیم صاحب بہت ہی فہم و فراست والے آدمی ہیں. انہوں نے شاید ڈرانے کے لیے یہ بات کی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسی سچویشن ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، میں لیڈرشپ کی بات کروں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گا، زرداری صاحب اینڈ فیملی، زرداری صاحب اینڈ کمپنی، وہ تو پہلے ہی اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ان کی طرف احتساب کا عمل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس اور منی لانڈرنگ کیس جو ہیں وہ اب پہنچ چکے ہیں احتساب عدالتوں تک، اور اس سے بچنے کے لیے وہ تو 18ویں ترمیم کے پیچھے کبھی چھپتے ہیں، کبھی وفاق کو خطرہ ہے، کبھی جمہوریت کو خطرہ ہے، کبھی سندھ کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، سندھ کارڈ کو لے آتے ہیں. وہ تو پہلے ان کی کوشش یہ ہے. اور اگر ان حالات میں وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ 149 کے تحت آپ مداخلت کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی صاحب مشورہ نہیں ہے. اس وقت تو فوکس ہونا چاہیے. ہاں، اور اس کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے ذرا اس پر مرتضیٰ صابر شاکر صاحب، مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 منٹ میں ذرائع لے کر پھر میں واپس آ جاتا ہوں. مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ
اگرچہ پرائم منسٹر نے اس آپشن کو رد کر دیا لیکن بہرحال ایک چیز انیشیٹ ہو گئی ہے اور وہ بھٹو صاحب کے آئین 1973 کے آئین کے عین مطابق ہے. وہ کہہ رہے ہیں ضرورت پڑے تو آپ کو 149 آئینی مداخلت کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس کو اگر ایکسرسائز کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے؟ دیکھیے یہ پہلی بار اس طرح کا پوائنٹ آف ویو ریز نہیں کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار صاحب جس زمانے میں وزیر داخلہ تھے اور میاں نواز شریف کی حکومت تھی وہ بھی سندھ کے بارے میں اس طرح کی باتیں بار بار کرتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آخر میں جس طرح اب کانسٹیٹیوشنل ڈسپینسیشن اس ملک کی ہے, جس طریقے سے عدالتیں فعال طریقے سے کام کر رہی ہیں, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آئین بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے کہ کس کے پاس جو ہے ایگزیکٹو اتھارٹی صوبے کی ہوگی. اگر وفاق یہ سمجھتا ہے کہ صوبہ کسی چیز پہ صحیح طریقے سے اس کے حساب سے کام نہیں کر رہا تو وہ ہم کو ریکمنڈیشن بھیج سکتا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کام کرنے کا جو اختیار ہے وہ سندھ اسمبلی کے پاس ہوتا ہے جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے, اور وہ سندھ اسمبلی ہے جو کہ کابینہ کو الیکٹ کرتی ہے, وزیر اعلیٰ کو الیکٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی ریز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کچھ ایسے لوگوں کی جانب سے, لیکن آخر میں دیکھا کہ پریکٹس. اس میں سر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا سندھ گورنمنٹ کو کہ اگر کوئی پرائم منسٹر ان پٹ دیتے ہیں یا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کسی چیز کی بہتری کے لیے تو ایک طرح سے وہ کولیبریشن ہو جائے گی, وہ ایک کوآپریشن ہو جائے گی, اس کو آپ اسی طرح سے کنسیڈر کریں گے نا, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے اگر پرائم منسٹر صاحب جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی چیز کی سفارش چیف منسٹر سندھ کو بھیجتے ہیں تو اگر وہ سندھ کی عوام کے بہتر مفاد میں ہوگا تو اور آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ سفارش ہوگی اس کو اس پر عمل درآمد کرنے کے چیف منسٹر سندھ پابند نہیں ہوں گے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں اگر آپ آرٹیکل 149 پڑھ لیں گے تو اس میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. یہ جو تشریح جس طریقے سے فروغ نسیم صاحب نے پیش کیا, ماضی میں چودھری نثار صاحب پیش کرتے تھے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آخر میں جو رائٹ ٹو گورنڈ پروونس ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ویسٹ کرتا ہے, وہ بڑا کلیئر ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس عدالتوں کی نظیریں بھی موجود ہیں اور آئین کے الفاظ. تو پھر یہ آئینی مداخلت تو نہ ہوئی نا سر پھر آپ کے خیال میں؟ تو پھر یہ ایک آئینی سفارش ہو گئی یا ایڈوائس ہو گئی, یہ مداخلت نہیں ہوگی. یعنی پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے 149 کی؟ جی بالکل, وہ رائے دے سکتے ہیں. آخر میں کام جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو کرنا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنر کے عہدے کو پولیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال کریں, گورنر کے عہدے کو ایگزیکٹو پرپزز کے لیے استعمال کریں. آئین کا آرٹیکل 105 بڑا کلیئر ہے اس بارے میں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ کسی طرح کے ایگزیکٹو فنکشن میں کام نہیں کر سکتے, اور ان کو جو ایڈوائز لینی ہے وہ ایڈوائز وہ پروونشل گورنمنٹ کی لیں گے. وہ جو ہے اگر آپ آئین کے الفاظ پڑھ لیں 105 کے تو وزیر اعظم کی ان کو ایڈوائس میں نہیں چلنا, ان کو پروونشل کیبنٹ جو ہے. رائٹ سر, بہت شکریہ مرزا آپ سے, بہت شکریہ. میں ایک بریک کے بعد واپس آ کے صابر شاکر صاحب سے اور مجاہد بریلوی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ فضل الرحمان صاحب کس کے آسرے پر ملین مارچ کا کو پلان کر رہے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اگر نون لیگ گھری ہوئی ہے اپنے بے شمار مسائل میں اور وہ ان کو سپورٹ بالکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے, تو فضل الرحمان صاحب کا نعرہ صرف نعرہ ہے یا کچھ پلان کر رہے ہیں؟ اگر پلان کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہے؟ کہ کیا ویسے وہ ڈی چوک میں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے؟ اور اگر وہ دے کر بیٹھ بھی جاتے ہیں اور ایک ایسی تنظیم یا ایسی جماعت جس کے پاس مدارس کا ایک نیٹ ورک بھی موجود ہو, تو ایسی جماعت کے پاس ایک اچھی خاصی عددی اکثریت بھی موجود ہوتی ہے, کم از کم اتنی ضرور ہوتی ہے کہ وہ اگر کہیں پر بیٹھ جائیں تو جا کے حکومت کو پریشان کر سکتے ہیں. تو کیا اس سے حکومت پریشان ہوگی؟ یا جو آفر زرداری صاحب کے لیے عمران خان صاحب کی ہے کہ کنٹینر دیں گے, کھانا پہنچائیں گے, وہی آفر فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی ہے؟ اس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھارت کی طرف سے کس قسم کی جارحیت کا خطرہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. صابر شاکر صاحب, یہ فضل الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے, یہ کس کے آسرے پر ملین مارچ کا پلان بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب حتمی فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے, اگر وہ اب نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا اور ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو لگتا نہیں ہے اس پوزیشن میں کہ وہ اس وقت جب وہ اتنی بری طریقے سے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کر پائیں گے. تو کیا مولانا فضل الرحمان تنہا اپنی جماعت کو لے کر
وہ کر سکتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ پہلا الیکشن ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور مسلم لیگ نواز دونوں کو حکومت میں حصہ نہیں ملا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو کم و بیش ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، نہ کسی صوبے میں، نہ مرکز میں، نہ اپوزیشن میں، نہ حکومت میں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو زندہ رکھیں سیاسی طور پہ، اور سیاسی بقا کے لیے، سیاسی زندگی کے لیے، رہنے کے لیے یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹیکس اتنے نہیں ہیں جتنے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے اور نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کی قیادت کے لگے ہوئے شریف فیملی کے. تو اس لیے وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے، وہ ان کے مشورے نہیں مان رہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی، کہ کسی بھی طریقے سے یہ دونوں جماعتیں بھی کسی ایک فورم پہ آئیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی اہم کردار ملے اور یہ دھرنا ورنا ہو، لانگ مارچ ہو، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور اس کی مجبوریاں اپنی اپنی ہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی اپنی مجبوریاں، دونوں شریف فیملی بھی اور زرداری فیملی بھی کرپشن کے مقدمات میں بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو پیچھے سے 10 قدم ان کی طرف اٹھتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کبھی نیب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا فیصلہ جلدی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے صابر شاکر صاحب جی. لیکن چلیں میں یہ سوال بریلوی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. یہ الگ بات ہے بریلوی صاحب کہ اوکے صابر شاکر صاحب، آپ کے خیال میں اب فضل الرحمان صاحب یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے الگ بات ہے، لیکن اگر وہ چاہیں کہ وہ یہاں ڈی چوک میں بیٹھ جائیں اور اپنے مدرسے کے طلباء کو اور اپنا وہ جو ان کا نیٹ ورک ہے ان کو یہاں پر کال کر لیں اور وہ آ بھی جائیں، تو کیا حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں؟ کیونکہ حکومت بہت کانفیڈنٹ دکھ رہی ہے، حکومت کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آ کر یہاں پر دھرنا نہیں دے سکتا. وہ کنٹینر آفر کر رہے ہیں. کیا عمران خان کی یہ آفر فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی ہوگی؟ دیکھیں اس وقت نیشنل ایکشن پلان، خاص طور پہ اس کو دیکھیں کہ اس پہ عمل درآمد کا وہ حصہ، اس حصے پر عمل درآمد ہو رہا ہے جس میں نہ تو پیپلز پارٹی نے ہاتھ لگایا، جس کو نہ مسلم لیگ نواز نے ہاتھ لگایا. اس پورشن پہ عمل ہو رہا ہے اور آگے آگے چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں آن بورڈ ہیں اور ایک ہی رائے رکھتی ہیں. فیٹف کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اس پورشن پہ عمل کیا جائے، جس کی وجہ سے کبھی انڈیا کو موقع ملتا ہے، کبھی امریکنز کو موقع ملتا ہے ہمارے پاکستان کے خلاف انگلیاں اٹھانے کا. مولانا فضل الرحمان صاحب ان حالات میں کیا چاہتے ہیں؟ کیا پھر ان کا کوئی ایکسٹرنل ایجنڈا ہے جس کو وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں؟ وہ اکیلے تو نہیں روک سکتے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے ناسمجھ اور اتنے سیاسی طور پر ناپختہ ہیں کہ وہ ایک ایسے سفر کی طرف نکل پڑیں گے جس میں ان کو ناکامی کیا بلکہ بہت زیادہ ناکامی اور ہو سکتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی زد میں وہ نہ آ جائیں. ٹھیک، آخر میں مجھے صابر شاکر صاحب یہ بتائیے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی چونکا دینے والی خبر دی. انہوں نے کہا کہ انڈیا دوبارہ پلان کر رہا ہے، کریڈیبل سورسز انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، 16 سے 20 تاریخ کی وہ تاریخ بتا رہے ہیں کہ جاریت کرے گا. یہ اتنی پہلے منہ کی کھائی بھارت نے، یہ حماقت کرنے کا. انٹیلیجنس رپورٹ ہے تو ہوگی، یقیناً بھارت یہ پلان کر رہا ہوگا، لیکن کس قسم کا ایڈونچر یا مس ایڈونچر جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ کس نوعیت کا خطرہ ہوگا پاکستان کو اس وقت، جس کی تفصیل شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید بہت زیادہ نہیں بتائی؟ دیکھیں اس کا صرف پریس کانفرنس ہی نہیں کی گئی وزیر خارجہ نے، بلکہ دفتر خارجہ میں انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر کو آج بلایا گیا، طلب کیا گیا، اور ان کو بھی خبردار کیا گیا باقاعدہ طور پہ کہ جناب یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اگر انڈیا نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس لیے اب یہ صرف سیاسی بیان نہیں رہا پاکستان کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، بلکہ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک شکل دے دی گئی ہے، ضابطے میں لایا گیا ہے. ڈپٹی ہائی کمشنر انڈین کو بلا کے ان کو بتا دیا گیا ہے. اس کی ریزن بڑی سادہ سی ہے اسد صاحب، وہ یہ ہے کہ بی جے پی کو
ہر صورت میں جتوانا چاہ رہے ہیں، مودی کو اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں. جو پلوامہ ڈرامہ تھا، جو اسکرپٹ لکھا گیا تھا، وہ اس طریقے سے کیا بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ ریئیکشن ہو گیا، اور انڈیا کو بھی اور انڈیا +2 کو بھی منہ کی کھانی پڑی، ایمبیرسمنٹ ہوئی. پھر پاکستان کو مولانا مسعود اظہر کی وجہ سے سلامتی کونسل میں زج کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس معاملے میں لایا جائے. اس میں بھی پاکستان کو چائنا نے سپورٹ کیا. ہائی کمشنر کو جی دفتر خارجہ میں بلا کر چونکہ کہہ دیا گیا ہے، تو اس سے اب لگتا یہ ہے کہ شاید وہ جاریہ جو بھارت کرنا چاہ رہا تھا اس کو شاید روکا جا سکے. اور مجھے یاد آ گیا اسد درانی صاحب کی اور AS دولت کی جو کتاب تھی اسپائی کرونیکلز، اس میں لکھا گیا تھا، اس میں کہا تھا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ بنیادی طور پر جنگ کو روکنے میں کردار ادا کرتی ہیں. تو ایسا ہمیں درست معلوم بھی ہو رہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ بر وقت آنے کی وجہ سے پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنا پہلے سے ان کو بتا بھی دیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہوگا، اور شاید بھارت اب رک بھی جائے اور کوئی اور ڈیٹ تاریخ اسے منتخب کرنا پڑے، یا پھر وہ یہ ارادہ ترک کر دے. ارادہ ترک کر دے تو یہ بھارت کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے اچھا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.